سبحان اللہ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہے پروگرام کی لاسٹ اور فائنل ایپیسوڈ، اور انشاءاللہ آج ہے بہت ہی پیارے پیارے سے سیگمنٹس آج بھی لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے قصیدہ معراجیہ کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناؤں گا، پھر جو ہے اس کے بعد واقعہ معراج کا جو ہے آج اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ راشد بھائی پورے پروگرام میں موجود ہوں گے انشاءاللہ، اور جو ہے سوال و جواب بھی جو ہے ہم شامل کریں گے، اس کا بھی سیگمنٹ ہوگا۔ تو آئیں درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سب سے پہلے سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آئیں ایک مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھتے ہیں مل کر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں جو ہے قصیدہ معراجیہ میں سے کسی ایک شعر کی وضاحت کریں گے راشد بھائی، اور سیگمنٹ کا نام ہے قصیدہ معراج۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں جو ہے ہمارے راشد بھائی ہمیں قصیدہ معراجیہ میں سے کسی ایک شعر کی شارٹ اور آسان ایکسپلینیشن کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے قصیدہ معراج۔ جی ماشاءاللہ، قصیدہ معراجیہ، قصیدہ معراجیہ، ماشاءاللہ۔ مختلف ایپیسوڈز میں ہم نے قصیدہ معراجیہ کے مختلف اشعار سنے، نعت خوانوں سے بھی سنے، اس کی کچھ تشریح بھی بیان کرنے، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ آج ہمارا چونکہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو یہ قصیدہ معراجیہ ہے بچوں، اس کے کتنے اشعار ہیں آپ کو یاد ہے؟ شروع میں بتایا تھا، اس کی تعداد بتائی تھی فرسٹ ایپیسوڈ میں، جی 60 اور 67 اشعار کا اتنا طویل اردو زبان کا شاندار قصیدہ۔ یعنی اگر اردو زبان میں نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں معراج کا واقعہ اور معراج کا بیان سننا ہو، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ قصیدہ جو مشہور زمانہ ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج تک اس طرح کا قصیدہ منظر عام پر نہ آ سکا جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے قلم سے جاری ہوا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بچوں، اس پورے قصیدے کے اختتام پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مقطع ایک تحریر فرمایا۔ مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص ذکر کرتا ہے، یعنی اس میں ایک ایسا لفظ ذکر کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام، یہ نظم، یہ قصیدہ، یہ شعر جو ہے، یہ جو کلام ہے، یہ کس کا لکھا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو تخلص تھا وہ تھا رضا۔ کیا تھا؟ رضا۔ جی، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے کلاموں کے اختتام پر عموماً اپنا یہ تخلص استعمال فرماتے ہیں، رضا، ٹھیک ہے۔ تو اس قصیدہ معراجیہ میں بھی ایک شعر ہے، اور بچوں قصیدہ جو ہوتا ہے اگر اس کی تعریف پڑھی جائے اور اس کی وضاحت اگر معلوم کی جائے، تو قصیدے میں بہت سارے مضامین کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مضمون یہ بھی ہوتا ہے کہ قصیدے کے اختتام پر جو شاعر ہوتا ہے وہ کچھ عرض کرتا ہے، کسی چیز کی طلب کرتا ہے۔ اب قصیدہ معراجیہ میں معراج کا پورا بیان ہوا، اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت قصیدے کے اختتام پر ایک چیز طلب کر رہے ہیں، اور کس سے کر رہے ہیں؟ اس ذات سے کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تقسیم کرنے والا
قاسم نعمت بنایا ہے. یعنی نبی ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت اس قصیدے کے اختتام پر ایک عرض کر رہے ہیں, ایک چیز کی طلب کر رہے ہیں. وہ طلب کیا ہے اس کا میں پہلے کنکلوژن خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے معراج کی کیفیات کا بیان فرمایا اور اختتام پر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ, اے وہ نبی جو رحمت والے نبی ہیں, رحمت للعالمین ہیں, جو امت کی شفاعت کرنے والے ہیں, شفیع ہیں, رحمت للعالمین ہیں, آپ کی بارگاہ میں احمد رضا یہ عرض کرتا ہے, یہ التجا کرتا ہے کہ معراج کی رات وہاں رب تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر نوازشات ہوئیں اور گویا جو نورانی جوڑے اور لباس آپ علیہ السلام کو عطا کیے گئے, رب کی جو کرم نوازیاں ہوئیں, تو چونکہ پیارے آقا علیہ السلام امت میں وہ نعمتیں تقسیم فرمانے والے ہیں, تو امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن قصیدے کے اختتام پر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اے رحمت والے نبی, اے شفاعت کرنے والے نبی, احمد رضا کو بھی ان عطاؤں میں یاد رکھیے, اور جو وہاں آپ علیہ السلام کو خلعتیں عطا کی گئیں, جو آپ کو نورانی لباس عطا کیے گئے, جوڑے عطا کیے گئے, انعامات عطا کیے گئے, ان انعامات میں سے, ان ملبوسات میں سے رضا کا حصہ بھی رضا کو عطا فرمائیے. اب میں ایک ایک لفظ کا معنی جو مشکل ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت, اے رحمت والے نبی, شفیع امت, اے امت کی شفاعت کرنے والے, رضا پہ یعنی احمد رضا پہ, للہ, ہم واسطہ دیتے نا کہ اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو, تو یہ ایک واسطے کے لیے ہوتا ہے, للہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خاطر. اے رحمت والے نبی, اے امت کی شفاعت کرنے والے نبی, رضا پہ للہ ہو عنایت. عنایت کا مطلب کیا ہے؟ رضا کی طرف نظر فرمائیے, توجہ فرمائیے, کرم نوازی فرمائیے. نبی رحمت شفیع امت, رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے کس کو؟ احمد رضا کو, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ. خلعت کہتے ہیں بچوں لباس کو, یا یوں سمجھے کہ جو انعامات اور نوازشات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے محبوب علیہ السلام پر ہوئی, ان کو خلعتوں سے تعبیر کیا گیا. اسے بھی, اس احمد رضا کو بھی ان خلعتوں سے حصہ. کون سی خلعتیں؟ کون سے ملبوسات؟ کون سے لباس؟ کون سے نورانی جوڑے؟ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. رب تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں جو نوازشات ہوئی تھی پیارے آقا علیہ السلام پر, ان کا اعلیٰ حضرت سوال کرتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت, رضا پہ للہ ہو عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. تو یہ قصیدہ معراجیہ کا مقطع ہے جو آج ہم نے سنا, انشاءاللہ ترنم میں بھی سنیں گے. لیکن حمزہ بھائی, ہمارا ماشاءاللہ آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے جس میں ہم مختلف سیگمنٹس بھی کر رہے ہیں, تو اس شعر کو انشاءاللہ ہمارے نعتخواں بھی ترنم میں سنائیں گے. لیکن میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اس قصیدہ معراجیہ کے کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گا تاکہ اس کی ہمیں برکتیں بھی ملیں. بڑا شاندار قصیدہ ہے, اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اگرچہ یہ ہمیں بظاہر سمجھ نہ بھی آئے, بعض الفاظ مشکل ہوتے ہیں, بعض معنی ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر ہی سمجھ آتے ہیں یا بڑوں سے سمجھ کر سمجھ آتے ہیں, لیکن پھر بھی چونکہ ایک بزرگ کا کلام ہے, اللہ کے ولی کا کلام ہے, تو اس کی اپنی برکتیں اور بہاریں ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت قصیدہ معراجیہ میں معراج کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر, یاں ہو مان آئے اول آخر, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر
فکر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے راشد بھائی۔ قصیدہ معراجیہ کے چند اشعار راشد بھائی آپ نے سنا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب جو ہے نعت خوانوں کی جانب بھی بڑھتے ہیں اور ان سے ترجمے بھی سن لیتے ہیں۔ جی تو ابتدا کون کرے گا؟ سید حمزہ بھائی جی شروع کریں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان،
انشاءاللہ. جی تو اب جو ہے ہم امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام واقعہ معراج کے حوالے سے جو کہ قصیدہ معراجیہ کی سمری خلاصہ ہے تو وہ بھی جو ہے سن لیتے ہیں. حسن بھائی آپ شروع کریں گے. جی. ہے صف آرا سب حور و ملک اور علما خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. ایک دھوم اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. جبریل ٹھہر کر سجدہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم، بولے جو بڑھے ہم ایک قدم. جبریل ٹھہر کر سجدہ پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم. جل جائیں گے سارے بالوں پر، جل جائیں گے سارے بالوں پر. اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. یہ شاہان پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے. یہ شاہان پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے. جب ایک تجلی پڑتی ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے، موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں. جب ایک تجلی پڑتی ہے، موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں. ہے صف آرا سب حور و ملک اور علما خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. عطار اسی امید پہ ہم، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، دن اپنے گزارے جاتے ہیں. عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اس کے ساتھ قصیدہ معراج کا سیگمنٹ اپنے اختتام تک پہنچا. اب بڑھتے ہیں بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کی جانب. واقعہ معراج کو کنٹینیو کریں گے راشد بھائی، اور سیگمنٹ کا نام ہے واقعہ معراج.
शब उरूज मुहम्मदी है, शब उरूज मुहम्मदी है। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है वाक़या मेराज। जी इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आपने जो है वाक़या मेराज गौर से सुनना होगा, क्योंकि फिर वाक़या मेराज के बाद आपको पता है कि आपसे होने वाले हैं सवालों जवाब। जी हाँ, सवालात होने वाले और आपने देने होंगे उन सवालात के दुरुस्त जवाब। जी राशिद जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम मेराज का सफ़र शानदार अंदाज में चल रहा है और आज इसका लास्ट एपिसोड है। और इस सेगमेंट में हम आज कसीदा मेराज के बाद अब वाक़या मेराज के इख्तितामी मराहिल का कुछ बयान सुनेंगे। बच्चों वैसे तो ये बड़ा तवील वाक़या है और इस पर उलमा ने बाकायदा किताबें भी लिखी हैं, अहादीस मुबारका में भी डिटेल को बयान किया गया है, लेकिन हम शॉर्ट जो है बातें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं ताकि 7 एपिसोड्स में हम इस वाक़े को कुछ न कुछ समझ लें। तो आज इख्तितामी गुफ्तगू है। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम सातों आसमान की सैर करते करते सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे और यहाँ आकर जिब्रील अमीन ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से माजरत कर ली कि अब आगे मैं नहीं बढ़ सकता, कि अगर उंगली के पोरे के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जो हैं वो जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। अब क्या हुआ? अब सिदरतुल मुंतहा से आगे अल्लाह तबारक व ताला के खलीफा आज़म हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम सफ़र इख्तियार करते हैं। अब जहन में एक सवाल आएगा कि मुख्तलिफ़ सवारियों पर यह सफ़र होता रहा और शुरू में हमने सुना था कि वाक़या मेराज में, सफ़र मेराज में बुनियादी तौर पर कितनी सवारियाँ बारगाह रिसालत में पेश की गई थी? 5। 4 सवारियों का तो जिक्र किया हमने। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक पर सफ़र हुआ, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ियों पर सफ़र हुआ, मुख्तलिफ आसमानों पर जो सफ़र हुआ वो फरिश्तों के परों पर हुआ, और 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुबारक नूरानी बाजुओं पर हुआ। अब सिदरतुल मुंतहा से आगे का जो सफ़र है उसके लिए एक सवारी पेश की गई, एक नूरानी तख्त पेश किया गया जिसका नाम रफ रफ है। क्या नाम है? रफ रफ नामी एक तख्त बारगाह रिसालत में पेश किया गया और इसके ज़रिए आप अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ते हैं, अर्श आज़म की सैर फरमाते हैं और फिर ये सफ़र होता इस मकाम पर पहुंचा कि जिसको मकाम कहना भी मजाज है। यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम मकान की और डायरेक्शन की तमाम हदों से बाहर ला मकाम तशरीफ़ ले गए। बच्चों वहाँ वो मकाम था जहाँ मकान भी नहीं था, जगह भी नहीं थी, न सुबह था, न दिन था, न रात थी, न वक्त था, न दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे ये डायरेक्शंस थी, कुछ भी नहीं था। उस मकाम को क्या कहा जाता है? ला मकाम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ला मकाम की सैर करवाई और ला मकाम में पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास कुर्ब हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता किया गया, जिसका बयान सूरह नज्म में हमने पहले भी एपिसोड में सुना था कि रब तबारक व तआला ने उस कुर्ब की कैफियत को बयान फरमाया। थुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम रब की रहमत से इतना करीब हुए कि उस कुर्ब को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अब बच्चों क्या हुआ? ला मकाम में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, जिसको वही कहा जाता है। देखिए नॉर्मली क्या होता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुआ करते थे हमजा भाई, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रब का पैगाम लाते थे जिसको वही कहा जाता है, या कभी ख्वाब की हालत में भी अंबिया किराम को वही की जाती है, इल्हाम किया जाता है। अल्लाह तबारक व ताला अपने नबियों से जो कलाम फरमाता है उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, और एक तरीका ये होता है कि जिसमें रब और उसके नबी के दरमियान कोई वास्ता नहीं होता, इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट रब तबारक व ताला अपने महबूब से, अपने किसी नबी से कलाम फरमाता है। तो ला मकाम बच्चों अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब से कलाम किया। अब अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह नज्म में ये तो बयान फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदे से यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, वही फरमाई। लेकिन क्या वही फरमाई, वो क्या असरार और रुमूज़ की बातें थी, इसको रब तबारक व ताला ने बयान ना फरमाया, उसको रिवील ना किया गया, उसको पोशीदा रखा गया कि रब जाने और रब के बताए से उसका महबूब जाने। आला हजरत यही फरमाते हैं ना कि ज़बान को इंतज़ार गुफ्तन तो गोश को हसरत शुनीदन।
یہ فارسی کے الفاظ بھی ہیں حمزہ بھائی اس میں کہ لا مقام ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کلام کیا جس کو یوں بیان کیا گیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بتا بھی دیا کہ کلام کیا اور کیا کلام کیا اس کو بھی مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا کہ پھر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام اپنے بندے خاص پر وحی کی جو وحی کی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں زبان کو انتظار گفتن، وہ ایسا مقام تھا کہ زبان کو کچھ کہنے کا انتظار تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں کچھ کہوں۔ تو گوش کو حسرت شنیدن، گوش کہتے ہیں کان کو، شنیدن کا مطلب ہوتا ہے سننا، یعنی وہ کیفیت ایسی تھی کہ زبان کو انتظار تھا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ملے، موقع ملے، اور کان کو یہ حسرت تھی کہ میں کچھ سنوں۔ لیکن رب نے اپنے محبوب سے جو فرمایا وہ فرمایا، رب کے محبوب نے جو سنا وہ سنا۔ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام سے بغیر واسطے کے کلام بھی فرمایا، وحی بھی فرمائی، اور بیداری کے عالم میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی کروایا، اور یہ وہ خصوصیت ہے آپ علیہ السلام کی جو کسی اور نبی کو بھی عطا نہ کی گئی۔ جی قسمتی چل کے ناظرین، دنیا میں بیداری کے عالم میں رب کا دیدار کرنا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ اچھا، جب پیارے آقا علیہ السلام اس سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب علیہ السلام پر نوازشات فرمائیں، کرم نوازیاں فرمائیں، ان میں ایک کرم نوازی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندوں پیارے آقا علیہ السلام کے امتیوں کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ابتدائی مرحلے میں تو یہ 50 نمازیں تھی، پھر رستے میں موسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام سے ملے، ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور نمازوں کو کم کروائیں۔ بخاری شریف میں بچوں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ مختلف مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوا اور آپ علیہ السلام نے نمازیں کم کروائیں، یہاں تک کہ 50 سے کتنی رہ گئیں؟ 5۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا قول چونکہ بدلتا نہیں ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے بچوں کہ اگرچہ 50 سے نمازیں کتنی رہ گئیں؟ 5، لیکن جو خوش نصیب مسلمان یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کو ثواب 50 نمازوں کا عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں معراج کا ذکر کر رہے ہیں تو معراج کا جو ایک پیغام ہے، چونکہ ہمارا آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے تو معراج کے بہت سے پیغام ہیں، اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک پیغام یہ ہے، ایک لیسن یہ ہے سیکھنے کے لیے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ معراج کی رات پیارے آقا علیہ السلام امت کے لیے رب کی بارگاہ سے جو تحفہ لائے اس تحفے کا نام کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ میں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں یوں واقعہ معراج رونما ہوا، یہ سفر اپنے عروج پر پہنچا۔ اب جب آپ علیہ السلام اس سفر سے واپس تشریف لائے تو واپسی پر بھی کئی واقعات رونما ہوئے جن کو علماء نے بیان کیا، لیکن یہاں ہم اختصار کے ساتھ اب اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے جنت کو ملاحظہ فرمایا، آپ جنت میں تشریف لے گئے، آپ نے جہنم کے مشاہدات فرمائے، وہاں جو لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا اس کو ملاحظہ فرمایا، اور پھر آ کر اپنی امت سے ان واقعات کو بیان فرمایا۔ اب جب آپ علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اپنے گھر تشریف لائے، اور اگلے دن صبح جب سرکار اعظم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس واقعے کا ذکر فرمایا تو جو مکے کے نان مسلم تھے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرے، آسمانوں کی سیر کرے، جنت و دوزخ کو ملاحظہ کرے، عرش اعظم پر پہنچے، لا مقام میں پہنچے، اور پھر واپس تشریف لے آئے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ بدنصیب تھے، لیکن صحابہ کرام میں ایک عظیم ہستی ہے جو سارے صحابہ کے بھی سردار ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے سچے جانشین ہیں، اور آپ علیہ السلام کے بڑے پیارے اور چہیتے صحابی ہیں جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر، بہت بڑا سچ بولنے والا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمتیں کئی مواقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی تصدیق کی اور تصدیق کرنے میں پہل کی۔ اور بچوں واقعہ معراج بھی وہ واقعہ ہے کہ جب غیر مسلم جھٹلا رہے تھے اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آ جائے،
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان افراد سے پوچھا کہ یہ کہا کس نے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو صاحب ہیں، آپ کے جو نبی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہوئے کہ وہاں جا کر تصدیق کریں۔ حمزہ بھائی وہیں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا خلاصہ اور کنکلوژن ہے کہ اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے۔ اور یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کے واقعے کی فوراً تصدیق فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو تسلیم کرنے، اس کو بیان کرنے اور اس ذکر کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید انشاءاللہ مدنی چینل پر اس طرح کی نشریات ہوں گی اور واقعہ معراج کو اور فلسفہ معراج کو بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو پھر ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو سماعت کریں گے۔ ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا، ہم رہیں نہ رہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، 1400 سال کا عرصہ حمزہ بھائی گزر گیا۔ کچھ سال گزرتے ہیں، کچھ صدیاں گزرتی ہیں تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آباء و اجداد کو بھول جاتے ہیں، نام ہی نہیں پتہ ہوتا ہمارے پردادا کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا۔ تو بچوں یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ جب گزرتا ہے تو بڑوں بڑوں کے ذکر ختم ہو جاتے ہیں، تذکرے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ 1400 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، بڑے بڑے لوگ آئے، ان کے نام و نشان تک مٹ گئے، ان کے تذکرے ختم ہو گئے، لیکن ذکر مصطفیٰ کی شان دیکھیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بڑوں بڑوں کے ذکر مٹ گئے لیکن ذکر مصطفیٰ باقی ہے، لہٰذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو واقعہ معراج جو ہے ہمیں راشد بھائی نے سنایا، اور جو ہے واقعہ معراج جب یہاں پر اختتام ہوا جاتا ہے تو اب بچوں سے سوالات ہوں گے اور بچے بھی کچھ سوالات کریں گے راشد بھائی سے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و جواب۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ جی ماشاءاللہ، سوال و جوابات۔ تو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ آج کی گفتگو سنی، تو انشاءاللہ میں سوال کروں گا، جس کو جواب معلوم ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، اور ہمارے حمزہ بھائی جو ہیں وہ سلیکٹ کریں گے کہ کس سے ہم نے سوال کا جواب لینا ہے۔ جی تو پہلا سوال ہے، سفر معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں سواری کیا تھی؟ رف رف۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، پیارے بچوں آپ نے بتانا ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی بارگاہ سے امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ جی انس بھائی آپ بتائیں گے؟ بتائیے۔ نماز۔ نماز کا تحفہ ملا۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال، آج کے واقعے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن خاص 2 جگہوں کو ملاحظہ فرمایا تھا؟ خاص 2 مقامات جن کو آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا، ابھی میں نے بیان کیا ہے، کون بیان کرے گا؟ جی جنت اور دوزخ۔ جی ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، آپ نے بتانا ہے پیارے بچوں کہ واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ جی آپ بتائیں گے؟ بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاباش، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، راشد بھائی اور میں نے کیے بچوں سے سوالات اور انہوں نے دیے ان سوالات کے درست جوابات۔ اب وقت ہوا ہے بچوں کا کہ وہ کرے سوالات اور راشد بھائی دے ان سوالات کے جوابات۔ جی پہلا سوال کون کرے گا؟ راشد بھائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی نبی کو یہ معراج نصیب ہوئی؟ بڑا شاندار سوال ہے کہ کیا کسی اور نبی کے حصے میں بھی یہ معراج آئی؟ دیکھیں معراج کی بچوں بہت سی قسمیں ہیں، دیگر انبیاء کو بھی ان کے مرتبے کے اعتبار سے معراج عطا ہوئی، لیکن جسمانی معراج جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا، بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، زمین و آسمان کے مشاہدات کروائے، جنت و دوزخ کی سیر کروائی، تو یہ جو معراج ہے جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، یہ صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہ فرمائی۔ اور دیگر انبیاء کرام کو دیکھیں، اللہ کا ہر نبی ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف طرح کی بلندیاں عطا کی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیں، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی، آپ چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ کوہ طور پر بلند ہوئے، کوہ طور پر آپ کو بلندی بخشی گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بلوایا گیا۔ تو مختلف انبیاء کرام کو مختلف قسم کی بلندیاں عطا کی گئیں، لیکن جتنے انبیاء کرام کو بھی بلندیاں عطا کی گئیں وہ کسی نہ کسی مکان میں تھیں۔ جنت بھی ایک مکان ہے جس میں ادریس علیہ السلام پہنچے، کوہ طور بھی، طور کا پہاڑ بھی ایک مکان ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے، چوتھا آسمان بھی ایک مکان ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ لیکن ہمارے نبی ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ بلندی عطا فرمائی جو سب بلندیوں سے عرفہ و اعلیٰ ہے، سب بلندیوں سے بھی کیا ہے؟ بلند ہے۔ اور دیگر انبیاء کی بلندیاں مکان میں ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی رفعت و بلندی لا مقام میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب مکان تم لا مقام میں، سارے انبیاء ان کی بلندیاں کہاں ہیں؟ کسی نہ کسی مکان میں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بلندی کہاں ہے؟ لا مقام میں۔ اگر دیگر انبیاء جسم کی طرح ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام اس جسم کی کیا ہے؟ روح اور جان ہیں۔ سب مکان تم لا مقام میں، تن ہیں تم جان صفا ہو۔ اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت یوں بھی بیان فرماتے ہیں، بڑا شاندار شعر ہے، اس کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا، بس حصول برکت کے لیے سنتے ہیں کہ نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم و طور نہا، مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناکا سوار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال کریں۔ راشد بھائی، معراج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی زیارت ہوئی، کیا کسی اور کو بھی اللہ پاک کی زیارت ہو سکتی ہے؟ بڑا شاندار سوال ہے، بظاہر دیکھا جائے تو بڑا مشکل بھی سوال ہے، لیکن علماء کرام نے اس سوال کا جواب عطا فرمایا ہے۔ وہ جواب کچھ یوں ہے کہ اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں، ظاہری زندگی میں، بیداری کے عالم میں، یعنی جاگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں سوائے ہمارے نبی علیہ السلام کے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی اسپیشلٹی ہے، آپ کی خصوصیت ہے، آپ کا خاصہ ہے کہ بیداری کے عالم میں اگر کسی ذات کو اللہ کا دیدار ہوا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، خواب میں جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن بھی ہے، بلکہ کئی بزرگوں کے حوالے سے یہ بیان بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم جن کو فالو کرتے ہیں، جو اماموں کے امام ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بچوں ان کے بارے میں علماء نے ذکر کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب کی حالت میں رب تبارک و تعالیٰ کا تقریباً 100 مرتبہ دیدار ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواب میں تو دیدار ممکن ہے لیکن ظاہری آنکھوں سے دنیا میں دیدار ممکن نہیں۔ ہاں، قیامت کے دن انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا، جو مومنین ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، رب کا دیدار کریں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی جنتیوں کو رب کا دیدار کروایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال کریں۔ راشد بھائی، 27 رجب کو روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ جی ماشاءاللہ، بالکل فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو بچوں نفلی روزہ رکھنا چاہیے اور رجب شریف کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر رجب شریف کی جو 27ویں تاریخ ہے، جو معراج شریف کا دن ہے، یعنی 27ویں شب ہم مناتے ہیں اور ذکر معراج ہوتا ہے، تو اس سے جو اگلا دن ہوتا ہے اس میں عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر 27 رجب شریف کو روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 27ویں رجب کا جو کوئی روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسرے صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اللہ، سبحان اللہ۔ 100 سال شب داری کی یعنی رات کی عبادت کی، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب شریف کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص 27 رجب شریف کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔
جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ پروگرام معراج کا سفر کا لاسٹ ایپیسوڈ بھی اپنے اختتام تک پہنچا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک کے پروگرام کی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ یہاں پر موجود حاضرین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، شب عروج محمدی ہے، شب